اچھا، تو آج ہمارے سامنے ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر بحث ہوتی ہے، کبھی دوستوں میں، کبھی آن لائن، جی بالکل۔ اور وہ ہے مردوں کے لباس کے رنگ، خاص طور پر سرخ اور زعفرانی رنگ۔ ہم کیا اسلام میں مردوں کے لیے یہ رنگ پہننے کی اجازت ہے؟ یہی سوال ہے۔ ہمارے پاس شاہد سلفی کا ایک مضمون ہے جو اسی سوال کی گہرائی میں اترتا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس موضوع پر جو مختلف دلائل ہیں انہیں سمجھیں۔ جی کیونکہ ظاہراً ایک عجیب سی الجھن نظر آتی ہے۔ ایک طرف ایسی احادیث ہیں جن میں صاف صاف ممانعت ہے، بالکل، اور دوسری طرف ایسی روایات بھی ہیں جن سے لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ رنگ پہنے ہیں۔ تو چلیں ذرا اس الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف رنگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ اس اصول اور طریقہ کار کا معاملہ ہے کہ جب مذہبی روایات میں بظاہر کوئی تضاد نظر آئے تو اس سے نمٹنا کیسے ہے۔ اچھا، یہ مضمون اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ کسی ایک روایت کو پکڑ کر بیٹھ جانے کے بجائے تمام ثبوتوں کو ایک ساتھ میز پر رکھ کر دیکھنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور سچ پوچھیں تو یہ گفتگو اس اصول کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس ساری بحث کی جڑ کیا ہے؟ دیکھیں، مضمون کے مطابق سب سے پہلے وہ حدیث آتی ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت؟ جی صحیح مسلم کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو زعفرانی رنگ کے کپڑوں میں دیکھا تو ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ یہ کفار کا لباس ہے۔ جی، اور جب کوئی یہ حدیث سنتا ہے تو معاملہ بالکل صاف اور واضح لگتا ہے۔ بات ختم کہ زعفرانی رنگ ممنوع ہے۔ بالکل، زیادہ تر لوگوں تک صرف یہی ایک پہلو پہنچتا ہے اور اسی پر حکم لگا دیا جاتا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کے مقابلے میں کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ سرخ رنگ کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، مضمون فوراً اس کے مقابلے میں مستند احادیث کا ایک سلسلہ پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں صحابہ اکرام گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ دھاریوں والی ایک یمنی چادر پہنے ہوئے دیکھا۔ صحیح۔ ایک منٹ، تو یہاں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید خالص سرخ رنگ مناؤں، لیکن اگر اس میں دھاریاں ہوں یعنی وہ مکسڈ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ جی، اور یہ ایک عام تعویل ہے جو پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایک آسان وضاحت لگتی ہے۔ ہاں، لیکن مضمون اس تعویل کو بھی چیلنج کرتا ہے ایک اور اس سے بھی زیادہ واضح حدیث سے۔ اچھا، یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرخ جوڑے، عربی میں حلتن حمرا، جی حلتن حمرا میں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ حلتن حمرا، اس کا مطلب ہے ایک مکمل جوڑا، یعنی اوپر اور نیچے کا لباس دونوں سرخ۔ بالکل۔ اور مضمون کے مطابق اس میں دھاریوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جی نہیں، اس روایت میں دھاریوں کا کوئی ذکر نہیں، یہ ایک مکمل سرخ لباس کا تذکرہ ہے۔ تو پھر یہ اس تعویل کو بہت کمزور کر دیتی ہے کہ صرف دھاری دار سرخ کپڑا جائز ہے۔ بالکل، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل ایک مکمل سرخ جوڑا پہننے کا موجود ہے تو یہ کہنا کہ سرخ رنگ بذات خود مردوں کے لیے ممنوع ہے ایک صحیح حدیث کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ صحیح کہا۔ یہاں مجھے ایک بات سمجھنی ہے، فقہ میں ایک اصول ہوتا ہے تخصیص کا۔ جی، کیا اس کا یہاں کوئی اطلاق ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک عام حکم تھا کہ سرخ مت پہنو، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل نے اس حکم کو خاص کر دیا کہ بھئی فلاں قسم کا سرخ پہن سکتے ہو۔ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ فقہ میں تخصیص کا اصول واقعی بہت اہم ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ ایک عام اصول ہو لیکن پھر کوئی خاص بات اس اصول کو کچھ لوگوں یا حالتوں کے لیے محدود کر دے۔ جیسے کہا جائے تمام طلبہ کل حاضر ہوں، لیکن پھر کہا جائے سوائے ان کے جو بیمار ہیں۔ یہاں بیماری نے عام حکم میں تخصیص پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تخصیص کا دعویٰ تب مضبوط ہوتا ہے جب وہ دلیل کے اندر موجود ہو۔ مضمون یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ حلت حمراء والی حدیث میں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک عمومی اجازت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
جی، نہ کہ کسی خاص قسم کے سرخ رنگ کی۔ یہ تخصیص بات کے علماء کی تشریح ہے، حدیث کے اپنے متن سے ظاہر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو سرخ لباس کا معاملہ تو کافی واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے اس کا جواز ملتا ہے۔ لیکن زعفرانی رنگ کا کیا معاملہ ہے؟ اس پر تو ممانعت زیادہ واضح اور سخت لگتی تھی۔ مضمون اس کے لیے کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ یہاں آ کر بحث ایک بہت ہی غیر معمولی اور دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اچھا؟ مضمون میں ایک ایسی دلیل پیش کی گئی ہے جسے فیصلہ کن کہا گیا ہے، اور اس کا تعلق براہ راست عقیدے اور مستقبل میں پیش آنے والے ایک بہت بڑے واقعے سے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے؟ بالکل۔ واہ، یہ تو بہت غیر متوقع ہے۔ یعنی ایک فقہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مستقبل کے ایک واقعے کو دلیل بنایا جا رہا ہے۔ جی، اور یہ دلیل اپنی نوعیت میں بہت طاقتور ہے۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے جس میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اور اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم دمشق کے سفید مینار پر نازل ہوں گے تو وہ 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ اور انہوں نے 2 زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے؟ جی ہاں۔ اوہو، تو مضمون نگار یہاں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ایک اتنا عظیم پیغمبر، ایک رسول جو شریعت محمدی کے پیروکار کے طور پر نازل ہوں گے، وہ ایک ایسا لباس پہن کر آئیں جو اسی شریعت میں حرام یا کم از کم مکروہ ہو؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ دلیل بحث کو فقہی باریکیوں سے نکال کر عقیدے کے دائرے میں لے جاتی ہے۔ منطق بہت سادہ اور گہری ہے۔ جی، انبیاء کرام ہمارے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ ان کا ہر عمل، ان کا لباس شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زعفرانی لباس میں نازل ہوں گے تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ یہ رنگ اپنی ذات میں فی نفس حرام یا ناپسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعی ایک بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن یہ تو مستقبل کی بات ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے زعفرانی رنگ کے استعمال کا کوئی براہ راست ثبوت ملتا ہے؟ جی، اور مضمون اسی طرف آتا ہے۔ بات صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ اب براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند ابی یعلا، جو حدیث کی بہت معتبر کتابیں ہیں، ان سے 2 روایات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، اور ان روایات میں کیا ہے؟ ان روایات میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں اور اپنی پگڑی یعنی امامہ کو بھی زعفران سے رنگا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ خود رنگتے تھے؟ جی، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا دیا ہوا زعفرانی کپڑا پہن لیا، یہ آپ کا اپنا ذاتی فعال امر ہے کہ آپ خود اپنے کپڑوں کو اس رنگ سے رنگ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو قبول کر لینا اور ایک ہوتا ہے اسے خود اختیار کرنا۔ یہاں خود اختیار کرنے کا ثبوت ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تو بہت حیران کن ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کپڑے اور پگڑی زعفران سے رنگ رہے تھے تو پھر صحیح مسلم کی وہ پہلی حدیث جس میں واضح ممانعت ہے، اس کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا تضاد ہے۔ یہی وہ سوال ہے جہاں سے اصل علمی بحث شروع ہوتی ہے۔ مضمون کے مطابق جو لوگ زعفرانی رنگ کو حرام یا سخت مکروہ سمجھتے ہیں، وہ جب ان روایتوں کا سامنا کرتے ہیں تو عموماً ان کے پاس 4 ممکنہ راستے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اور سب سے آسان راستہ یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن مضمون کے مطابق یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل، کیونکہ جن محدثین نے یہ روایات نقل کی ہیں، جیسے امام ابن ابی شیبہ، وہ امام بخاری اور امام مسلم جیسے جلیل القدر محدثین کے استاد ہیں۔ تو ان کی بات کو آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زعفران استعمال کرنے کا باب باندھ کر یہ روایت نقل کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روایت سلف کے ہاں معروف اور معتبر تھی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اگر حدیث کو ضعیف نہ مانا جائے تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کہا جائے یہ عمل صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا، یعنی یہ آپ کی خصوصیات میں سے تھا، امت کے لیے عام اجازت نہیں تھی۔ جی، لیکن مضمون اسے ایک باطل تعویل کہتا ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افعال
امت کے لیے نمونہ ہے۔ جب تک کہ کوئی واضح دلیل نہ مل جائے جو اس عمل کو آپ کے لیے خاص کر دے۔ بالکل، جیسے 4 سے زیادہ شادیاں۔ لباس کے معاملے میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ بات بھی منطقی لگتی ہے۔ تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا راستہ تھوڑا تخلیقی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خوشبو والا زعفران نہیں تھا بلکہ کوئی اور چیز تھی جسے زعفران کہتے تھے۔ یعنی لفظ کا مطلب ہی بدل دو؟ جی، مضمون اسے محض قیاس آرائی یا انگریزی میں کہیں تو گیس ورک قرار دیتا ہے۔ حدیث میں صاف لفظ زعفران آیا ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ جب تک کوئی مضبوط دلیل نہ ہو لفظ کو اس کے جانے پہچانے معنی پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ کہنا کہ اس سے مراد کچھ اور تھا بغیر کسی دلیل کے صرف اپنے موقف کو بچانے کی کوشش لگتی ہے۔ تو پہلے 3 راستے، حدیث کو ضعیف کہنا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص قرار دینا یا زعفران کا مطلب ہی بدل دینا، مضمون کے مطابق علمی طور پر کمزور ہیں۔ تو پھر چوتھا راستہ کیا بچتا ہے؟ چوتھا راستہ، جو مضمون کے مطابق سب سے زیادہ عام ہے اور حقیقت کے قریب بھی، وہ یہ ہے کہ ان احادیث کو عوام کے سامنے پیش ہی نہ کیا جائے، انہیں چھپا لیا جائے۔ صرف وہ حدیث دکھائی جائے جس میں ممانعت ہے۔ جی، اور وہ تمام صحیح احادیث جن میں اجازت یا خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے۔ مضمون نگار نے اسے سلیکٹیو حدیث پریزنٹیشن کا نام دیا ہے۔ یعنی یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے صرف وہ ثبوت دکھائیں جو آپ کے حق میں ہوں اور باقی سب کچھ نظر انداز کر دیں۔ بالکل، یہ علمی دیانت کے خلاف ہے۔ اور مضمون اسی منہج پر سخت تنقید کرتا ہے۔ جی، امام احمد بن حنبل کا ایک مشہور قول نقل کیا گیا ہے کہ حدیث کے معاملے میں ایسا شخص جو ایک مسئلے سے متعلق تمام روایات کو جمع نہیں کرتا وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے پھر؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک موضوع پر تمام چھوٹی بڑی صحیح ضعیف روایات کو جمع کیا جائے، پھر ان کا تجزیہ کیا جائے کہ کون سی صحیح ہے کون سی نہیں، اور پھر ان میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جی، کیا ایک حدیث دوسری کی تشریح کر رہی ہے؟ کیا ایک عام ہے اور دوسری خاص، یا ایک پہلے کی ہے اور دوسری بعد کی؟ یہ نہیں کہ پہلے سے ایک نظریہ بنا لیا جائے اور پھر اس کی حمایت میں احادیث تلاش کی جائے۔ تو پھر ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر سرخ رنگ بھی جائز ہے اور زعفرانی بھی، تو پھر وہ جو ممانعت والی احادیث ہیں ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ کیوں کہی گئیں؟ کیا وہ بے معنی تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شریعت میں کوئی بھی حکم بے معنی نہیں ہوتا۔ مضمون کے مطابق جمہور محققین کا خیال یہ ہے کہ ممانعت خود رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس رنگ کے ساتھ جڑے ہوئے سیاق و سباق کی وجہ سے تھی۔ بالکل، کانٹیکسٹ۔ اس کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں یہ رنگ عورتوں کے لباس کی خاص پہچان ہو۔ اچھا، تو مردوں کو اس سے منع کرنے کا مقصد عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے سے روکنا تھا؟ جی، اسلام مردوں اور عورتوں کی شناخت کو الگ الگ رکھنے پر زور دیتا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دوسری وجہ تکبر اور فخر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس دور میں یہ رنگ بہت مہنگے ہوں اور صرف امیر لوگ دکھاوے کے لیے پہنتے ہوں، تو ممانعت کا مقصد اس تکبر کو توڑنا تھا۔ صحیح۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت کے مشرکین یا غیر مسلموں میں یہ کسی خاص مذہبی تہوار یا عقیدے کی علامت ہو۔ تو اس سے منع کرنے کا مقصد ان کی مذہبی روایات کی نقل سے بچانا تھا؟ جی ہاں، اور چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کپڑوں کو ایک خاص قسم کی تیز خوشبو سے رنگا جاتا ہو جو اس معاشرے کے عرف میں مردوں کے لیے اچھی نہ سمجھی جاتی ہو۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم کا اصل تعلق نیت، ثقافتی پس منظر اور مشابہت جیسے عوامل سے تھا، نہ کہ خود رنگ کے ایٹموں سے؟ بالکل، رنگ تو رنگ ہے، مسئلہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے معنی میں تھا۔ اور جب وہ معنی اور سیاق و سباق بدل جائے تو حکم بھی بدل جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ جب وہ علت یعنی وجہ موجود نہ رہے تو حکم بھی باقی نہیں رہتا۔ آج اگر سرخ یا زعفرانی رنگ پہننے سے نہ عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے، نہ تکبر کا اظہار ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی غیر مسلم قوم کی مذہبی نقل مقصود ہوتی ہے، تو پھر اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جی، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ مضمون ایک بہت ٹھوس مقدمہ پیش کرتا ہے کہ سرخ اور زعفرانی رنگ اپنی ذات میں مردوں کے لیے حرام نہیں۔ جی، اور یہ نتیجہ صرف ایک آدھ حدیث پر نہیں بلکہ تمام شواہد کو ایک ساتھ دیکھنے پر مبنی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مکمل سرخ جوڑا پہننا، مستقبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زعفرانی لباس میں ظاہر ہونا، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے کپڑوں اور پگڑی کو زعفران سے رنگنا، یہ سب مل کر ایک بہت واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ جی، اور اس بحث سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ شاید رنگوں کے جواز سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے ایک جامع اور دیانت دارانہ علمی منہج کی اہمیت، مضمون جسے مسلسلی سلیکشن کہتا ہے، یعنی اپنی پسند کے مسلک یا نظریے کی بنیاد پر احادیث کا انتخاب کرنا اور باقی کو چھپا لینا، یہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے۔ صحیح۔ اس کے بجائے سلف کا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے تمام نصوص کو جمع کیا جائے، پھر ان میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی علمی دیانت کا تقاضا ہے۔ یعنی جو شخص ایک حدیث کو لے کر 10 صحیح احادیث کو چھوڑ دے، وہ سنت کا خادم نہیں، بلکہ اپنے پہلے سے طے شدہ موقف کا وکیل بن جاتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ کس طرح اگر کسی ایک حکم یا ثبوت کو اس کے پورے سیاق و سباق سے کاٹ کر الگ تھلگ کر کے دیکھا جائے تو وہ ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے، جبکہ جب تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر مکمل تصویر دیکھی جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ اصول صرف مذہبی نصوص پر لاگو نہیں ہوتا۔ زندگی یا علم کے اور کون کون سے شعبے ہیں جہاں ہم اکثر کسی ایک ثبوت، کسی ایک خبر یا کسی ایک واقعے پر توجہ مرکوز کر لیتے ہیں اور اس سے جڑے باقی تمام حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہم ایک بالکل مختلف اور شاید بہت ہی نامکمل نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔